علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر حاملہ عورت سورہ یوسف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے یا اس کے ساتھ خوبصورت بچوں کی پکچرز کو زیادہ سے زیادہ دیکھے تو اس عورت کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی بھی خوبصورت ہوں گے، کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ بالکل جھوٹا عقیدہ جی، نہ تو اس کو ریویلڈ نالج کی کوئی سپورٹ حاصل ہے، نہ ایکوائرڈ نالج کی، یعنی نہ وحی کے علم کی، نہ سائنس کے علم کی۔ اور قرآن نے تو ہمیں واضح کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت نہ کر جب تک تجھے اس کے بارے میں علم نہ حاصل ہو جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 9th کمانڈ ہے، آیت نمبر 36 میں۔ تو نہ تو سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے، نہ وہیں میں کہیں موجود ہے۔ پتہ نہیں، میرا لگ کسی نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہیں، تو دوسرے نے پھر اس میں رنگ بھرے ہوں گے کہ اچھا یہ خوبصورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ یوسف پڑھنے سے جو بچہ ہے وہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اللہ کرے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میٹر نہیں کرتی ہے، اصل میں ان کے کردار کی خوبصورتی میٹر کرتی ہے کہ ان کو اتنی عورتوں نے ورغلایا۔ تو کاش کسی عورت کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میرا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ یوسف کی طرح پرہیزگار ہو، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ یہ تو خوبصورتی کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہی کہانی کرائے گی یہ جو ہمیں۔ حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، اس نے کیوں دیکھنا ہے؟ حضرت بلال حبشی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات آتے ہیں، حالانکہ وہ حبشی تھے۔ سیدنا عمار ابن یاسر بھی حبشی تھے۔ تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ رنگ تو کالا ہی ہوگا، ناک تو موٹا ہی ہوگا، اور تو موٹے ہی ہوں گے، لیکن ان کے کردار کی خوبصورتی جو نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں پھکی اور اینٹی وینم والا جواب دوں گا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے اگر کسی حبشی کے ہاں جو ہے وہ گورا پیدا ہو جائے تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدھ ہو بھی سکتا ہے ویسے، لیکن انالیسز اس طرح نہیں کیا جاتا۔ وہ 100 عورتیں سورہ یوسف پڑھیں گی اور اس میں 99 کے یا 90% کے پیدا ہو جائے، پھر تو ہم کہیں گے تو ان کو بھی پتہ ایسا نہیں ہوگا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، نہ تصویریں دیکھنے سے کچھ ہوگا۔ لیکن یہ بات سائنس مانتی ہے کہ ونس جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے اور یعنی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور گروتھ کی ایج میں آتا ہے اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے سننے کی اور یعنی سننے کی صلاحیت جو ہے اس کی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، کان، تو وہ جو باہر کی آوازیں ہیں نا وہ ان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ یہ یعنی سائنس مانتی اس بات کو، اس ماحول کا، یعنی اگر ماں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے تو وہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، ماں کی آواز کے ساتھ، باپ کی آواز کے ساتھ۔ اسی سے وہ انہوں نے کہانی نکال لی ہے نا کہ شیخ عبدالقادر جدو پیدا ہوئے تھے 14 سپارے فصل، تو حالانکہ اس لیول تک نہیں کوئی چیز ہوتی کہ کوئی حفظ ہو جائے کسی کو، تو ایسے پاسبل نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یعنی صحابہ کرام تو صحابہ صفحہ بیچارے بیٹھ کے پورا دن حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے تو قرآن یاد نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پیدائشی حافظن، وہ حافظ ہوں گے، ایک وہ انا انہوں بھی حافظ کہتے ہیں نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو۔ باقی شیخ عبدالقادر جیلانی کے اوپر جھوٹ ہے، انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میرے بارے میں یہ کیتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں جی وہ دائیں طرف سلام پھیرا تھا سارے حافظ ہو گئے، اور پیچھے نماز پڑھنے والے بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے، تو پیچھے والا کیا ہویا؟ پیچھے میں بیٹھیا سا، میں کہا جی حضرت صاحب تسی سناؤ نا ذرا نماز جیڑی پڑھی ہے انہیں، تو تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں سنا سکتے یہ لوگ، ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ سب کچھ توہمات ہے جو چل رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی خوبصورت اولاد کے لیے خواہش کرنا، عیب سے پاک اولاد کے لیے خواہش کرنا، یہ تو آپ کا حق ہے، آپ ضرور دعائیں کریں۔ ایون بیٹا مانگنا بھی آپ کا حق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اولاد یعقوب کا وارث ہو جو ہیکل سلیمانی کو، ٹیمپل آف سلیمان کو میرے بعد دیکھ سکے۔ تو بیٹے کی خواہش کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، کریں، لیکن نیک اولاد کی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ہونی چاہیے، اے اللہ میری بیویوں میں، میری اولاد میں، ہماری اولاد اور بیویوں میں
آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یعنی ہمارے جو اولاد میں لوگ ہوں وہ پرہیزگار ہوں. یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. خوبصورتی ہیں یہ شکلیں والی تو کسی پیغمبر کی میں نے ابھی تک کوئی دعا نہیں یعنی سنی یا پڑھی کہ ان میں انہوں نے یعنی خوبصورت اولاد کے پیدا ہونے کی دعا کی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا ہے وہی کچھ ہونا ہے. پھر ہر بندے کی خوبصورتی کا کرائٹیریا بھی ڈیفرنٹ ہے. صحت مند اولاد کی بات ہونی چاہیے. اس قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. باقی اس قسم کے یہ وظیفے کرنا اور ان کی بنیاد پہ یہ عقیدہ رکھنا یہ پھر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اور یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایون افغانستان میں بھی یہ ساری اس قسم کی مت پائی جاتی ہیں اور لوگ بڑے یعنی فخریہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب گوروں کے بچے تو اتنے خوبصورت ہیں ان میں سے کوئی بھی سورہ یوسف نہیں پڑھتا. یہودیوں کے بچے دیکھیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ تو کوئی سورہ یوسف نہیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہے. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اصل چیز ہے کہ اللہ سے دعا کریں اور اس قسم کے عقیدے نہ رکھیں. یہی چیزیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں اور ان چیزوں کا ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دعا کریں، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. اصل چیز ہے کہ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم نے نیک اولاد کے لیے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، مجھے پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں. یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اولاد کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے. یہ عجیب و غریب قسم کی. اور واقعی وہ جب کوئی عورتیں اس طرح پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے کمروں میں بڑی بڑی تصویریں ٹانگ دیتے ہیں، وہ ان کو مسلسل دیکھتی رہتی ہیں اور سورہ یوسف کی بھی روزانہ تلاوت کرتی ہیں. میرا خیال ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتی ہوں گی کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے.